मुमताज़ अफसाना निगार, जासूसी नाविल निगार इजहार असर लिखते हैं। मुख्तसर कहानी सिर्फ बात को मुख्तसर कहने से नहीं बनती, बल्कि इसका नुक्ते उरूज ऐसा होना चाहिए कि तख्लीक़कार की बात कारी के दिल में तीर की तरह उतरती चली जाए। तो आइए इन सुतूर की रोशनी में हम देखते हैं कि आज का अफसानचा निगार जो कुछ लिख रहा है ये इस कुल्लिया पर पूरा उतरता है। तो आइए सुनते हैं चंद मकबूल अफसानचा निगारों की काविश। असदुल्लाह शरीफ का अफसानचा सुनते हैं। इस अफसानचे की काट मुलाहिजा करें, किस खूबसूरत अंदाज में ज़ख्म का खरंड खींचा है जालिम ने। उन्वान है यौम उर्दू। मुझे एक सेमिनार में अपना मकाला पेश करना था। मौजू तहकीक तलब था और मैं नहीं चाहता था कि सेमिनार का कोई और शरीकार मुझ पर सबकत ले जाए। टेबल पर रखी मुख्तलिफ किताबों से मैं कुछ इक़्तिबासात निकाल रहा था कि अचानक मेरी बीवी की आवाज़ पर मैं चौंक पड़ा। वो अपनी सुरीली आवाज़ में कह रही थी, कंग्रेचुलेशन डियर, आज उर्दू दिवस है। ओह, एक बार फिर मैं चौंक पड़ा। वक्फा बाद मुस्कुराकर बोला, थैंक यू स्वीटी एंड सेम टू यू। इब्ने आसी अफसानचा लिखते नहीं है। उनका अफसानचा खंजर की तरह सीधे दिल में उतरता है। आइए उनका नया अफसानचा सुने। उन्वान है एक ज़वाल ज़दा माशरे की अलमनाक कहानी। वो एंकर माइक लेकर बाजार में लोगों से सवाल कर रहा था, आप बिल गेट्स को जानते हैं? सामने वाला नौजवान बोला, माइक्रोसॉफ्ट वाला। मुकेश अंबानी कौन है? जवाब मिला, इंडिया का अमीर तरीन, बल्कि शायद दुनिया के भी टॉप 10 अमीरों में शामिल है। काउंटर पर शॉपिंग करती लड़की मुस्कुराकर मेरे सवाल के जवाब में बोली, मैं टॉम क्रूज से वाकिफ हूँ, अंग्रेजी फिल्मों का बड़ा हीरो है, एक्शन करता है, मेरे तो छोटे बेटे को भी बहुत अच्छा लगता है। एंकर ने दूसरी तरफ मुड़कर दूसरे से सवाल किया, तैयब अर्दगान का पता है मौलाना? लो बताओ, मुसलमानों की आखिरी उम्मीद है हुजूर, आखिरी, कुफार के लिए खतरे की घंटी। एंकर ने तीसरे से पूछा, क्रिस्टीना रोनाल्डो के बारे में कुछ इल्म है? जवाब मिला, अरे वो फुटबॉलर तो अपनी जान है, उसके नंबर की शर्ट खरीदूंगा इसी पर अपने लिए, जान है अपनी। एंकर ने तीसरे की तरफ मुड़कर देखा और पूछा, दीपिका पादुकोण की शादी किससे हुई है? वो शर्माते हुए बोला, रणवीर सिंह से जी, बहुत सोना हाथ मारा है जी। एंकर ने मुड़कर चौथे से सवाल किया, आप इंतजार हुसैन को जानती हैं?
یونیورسٹی گارڈ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا، کون انتظار حسین؟ نشاط یاسمین خان کا سانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے تضاد۔ صاحب، آپ کے علاقے میں لڑکیوں کا ایک بھی اسکول نہیں ہے؟ اخباری نمائندے نے سوال کیا۔ لڑکیوں کو تعلیم دلانا ہماری قبائلی روایات کے خلاف ہے۔ آپ کے علاقے میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں ہے؟ اخباری نمائندے نے دوسرا سوال کیا۔ ہم قبائلی اپنی عورتوں کو فیصلوں میں شریک نہیں کرتے، سیاستدان نے جواب دیا۔ آپ پر اور آپ کے بیٹے پر کرپشن کے الزامات ہیں، مقدمے عدالتوں میں موجود ہیں، الیکشن کی بھی تاریخ آ گئی ہے، اب آپ کی سیٹ پر کون الیکشن میں حصہ لے گا؟ سیاستدان نے قہقہہ لگایا، پھر کہا، میری بیٹی باہر سے تعلیم مکمل کر کے آ گئی ہے، ہماری خاندانی سیٹ پر اب وہ الیکشن لڑے گی۔ اب ہم سنتے ہیں عبداللہ احمد کا سانچہ ضمیر۔ آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی، یس کم ان۔ چپراسی پریشان چہرے کے ساتھ آفس میں داخل ہوا اور ایک کاغذ سیٹھ حامد کی طرف بڑھایا۔ سیٹھ ذرا غصے سے بولا، کیا ہے یہ؟ چپراسی ہکلاتے ہوئے بولا، سر 25,000 ایڈوانس چاہیے۔ کیوں؟ ماں کی آنکھوں کا آپریشن ہے سر۔ سیٹھ تیوری پر بٹ ڈال کر چلاتے ہوئے بولا، میں نے کوئی خیرات خانہ کھول رکھا ہے؟ چلو بھاگو یہاں سے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جب دیکھو مانگنے آ جاتے ہیں۔ چپراسی نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے سیٹھ کو دیکھ کر باہر نکل گیا۔ باس نے ٹی وی آن کیا، وہاں ایک ٹیلی تھون چل رہا تھا جس میں اس کی پسندیدہ ہیروئن کسی اسپتال کے لیے چندہ اکٹھا کر رہی تھی۔ لوگ کال کر کے چندے کا اعلان کر رہے تھے۔ حامد نے فون ملایا، ہیلو، میں انڈسٹری کا مالک سیٹھ حامد بول رہا ہوں، میری طرف سے 1 ملین لکھ لیجئے۔ اسٹوڈیو میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب واہ واہ کرنے لگے۔ اینکر نے ہیروئن سے کچھ سرگوشی کی تو وہ ذرا ناز و انداز سے بولی، واہ سیٹھ جی، آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اتنے بڑے کاروبار کے مالک، اور صرف 1 ملین؟ ارے کچھ میرا ہی خیال کر لیجئے۔ کیا خیال ہے 2 ملین لکھ لوں؟ سیٹھ نے کہا، آپ کی بات ٹال نہیں سکتے، چلیے 2 ملین ڈن۔ ایک بار پھر اسٹوڈیو میں نعرے بلند ہوئے۔ سیٹھ حامد کی سخاوت و غریب پروری کا شور مچ گیا۔ محمد علیم اسماعیل افسانچہ لکھتے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ وہ 2 دھاری تلوار چلاتے ہیں۔ ان کا یہ افسانچہ سنیں، عنوان ہے وحشی۔ اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے وہ فسادی بن گیا۔ کئی انسانوں کا بڑی بے رحمی سے اس نے قتل کر دیا۔ پھر دوسرے مذہب کے ایک شخص نے نہایت ہی وحشانہ طریقے سے اسے مار ڈالا۔ دونوں ہی اپنے مذہب کے اصولوں پر چلتے نہیں تھے۔ سراج فاروقی کا سانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے بدمعاش۔
لاک ڈاؤن کی میعاد بڑھی تو عوام میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی، خریداروں کی بھیڑ بازار میں امنڈ پڑی۔ میں بھی خریداری کے لیے بازار گیا اور ایک ہول سیلر کی دکان پر چاول کی قیمت دریافت کی۔ اس نے قیمت زیادہ بتائی۔ میں نے اعتراض کیا تو اس نے کہا، بھائی آگے سے ہی مہنگا آ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ میری جان پہچان والا تھا۔ پچھلے دنوں اس نے مجھے بتایا تھا ٹاؤن میں بہت مال بھرا ہے، خریدار بالکل نہیں، ٹینشن ہو رہی ہے۔ میں نے اس کو یہ بات یاد دلائی تو وہ کھسیا گیا اور آنکھ مار کر بولا، بھائی موقع ہے، مہنگا لے جاؤ اور مہنگا بیچو، اس سے زیادہ سنہری موقع بار بار ہاتھ نہیں آئے گا۔